جی ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل 0 پوائنٹ اسلام آباد۔ میرے ساتھ لالا جی ہیں، اور یہ آپ جانتے ہیں کہ بہت دلچسپ آدمی اور سچے اور کھرے آدمی، سیدھی سیدھی باتیں کرتے ہیں۔ لالا جی مجھے یہ بتائیں، آپ اسلام آباد میں تو پی ٹی آئی کا جھنڈا اٹھانے کے لیے بھی نا دل جگرے کا گردے کا کام ہے۔ بالکل۔ تو ادھر ایک تو یہ نہیں اٹھانے دے رہے، لیکن ہم نے یہ دیکھا جس جگہ پہ گئے نا، میں نے اپنے کیا ہے، جتنے بھی حلقے ہیں، علی بخاری صاحب کا حلقہ ہے، شعیب شین کا حلقہ ہے، یا عامر مسعود کا حلقہ ہے، میں اسی طرح سول کوروں میں اکثر چلا جاتا ہوں، لوگوں سے پوچھتا ہوں، دیکھتا ہوں، سروے کرتا ہوں، تو جو بندہ جو بھی ہے نا، 99% لوگ عمران خان کے ساتھ ہیں۔ وہ اس لیے کہ ایک تو جو ہیٹرک کی نا، سزاؤں کی نا، لوگوں کے اندر غصہ آ رہا ہے، بالکل لوگوں کے اندر ریئیکشن یہ آیا کہ ایک بندہ ہے، انہیں اس وقت پہ یہ سزا پہ سزا دیے جا رہے ہیں اس کو، اور وہ اس نے چھوڑا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پہ، نہ انہوں نے شریعت کو بخشا، نہ قرآن پاک کو بخشا، نہ انہوں نے قانون کو بخشا، قانون نام کی چیز نہیں، اور لوگ یہ چاہ رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح خان صاحب کو جتائیں، اور وہی امید ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ میں نے یہ جو دیکھا، اور مجھے افسوس ہوتا ہے کہ جو خان صاحب کے جتنے ساتھی تھے، ادھر دھرنے ہوئے تو اس کے ساتھ تھے خان صاحب کے، زمان پارک میں بھی وہ سارے لوگ موجود تھے، جب ٹکٹوں کو آیا تو ہر بندے نے کہا مجھے ٹکٹ دو، مجھے ٹکٹ دو، جن کو ٹکٹ نہیں ملے انہوں نے کاغذ واپس نہیں لیے، اور خان صاحب نے جن کو ٹکٹ دی انہی کے خلاف انہوں نے محاذ کھول لیا، اپنے کاغذ واپس نہیں لیے، اور وہ بھی کینڈیڈیٹ بنے ہوئے ہیں۔ اور اس طرح جو ہے وہ نقصان کس کو پہنچ رہا ہے؟ پاکستان طریقے انصاف کو نقصان پہنچ رہا ہے، کیونکہ جو ووٹ خراب کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ میر جعفر اور میر صادق جو ہے نا، وہ آج بھی زندہ ہے، جن کا خان نام لیتا تھا۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اسلام آباد میں علی بخاری صاحب، شعیب شین صاحب اور عامر مغل کتنی اکثریت سے جیتیں گے؟ بہت شکریہ سعید سدوزئی صاحب، آپ ماشاءاللہ بہت پڑھا لکھا آدمی ہے، بہت سینئر وکیل ہے، اور ہمارا بہت پیارا دوست ہے، تو میں بڑا تہ دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ نے زبردست بات چیت ہے۔ سب سے پہلا تو مجھے ریاست پاکستان سے یہ گلہ ہے کہ سارا دنیا کو چھوڑو، آخر میں پاکستانی نہیں ہوں، میرا حق آپ لوگوں نے کیوں چھینے؟ مجھے اتنا بھی جینے کا حق نہیں ہے کہ میں اپنا گھر پہ اپنا رائے تو ظاہر کر لوں کہ میں کس کو ووٹ دے رہا ہوں۔ اب جب میرے گھر پہ جھنڈا نہیں ہے تو چونکہ میں ہوں تو ایک مزدور آدمی، ایک عام آدمی، غریب آدمی، لیکن میں عوام میں گھومنا پھرنا میرا کوئی قصہ نہیں ہے۔ میں آپ کو الفن کہہ رہا ہوں، انہوں نے اس صرف پابندی نے ہمیں منافقت کے آخری سٹیج پر پہنچا ہے۔ اچھا، کیونکہ میرا جیسا آدمی بھی، کیونکہ ہر بندہ ہم سے توقع رکھتے، 40-45 بندے ادھر میرا یوسی میں کھڑا ہے، سب کے سب ہمیں جانتے، سارا کے ساتھ تو ہم کھڑا نہیں ہو سکتے، صحیح بات، نہ ہم سارا کوٹ دے سکتے، لیکن ہمارا ساتھ ہر بندہ اپروچ کرتے، ہمیں ملتے، پھر ہمیں بھی غریبی کا کپ چائے اس کو پلانا پڑتے، اس کو ٹائم دینا پڑتے۔ اب مجھے بتاؤ، کسی کا ہم پختون لوگ ہیں، ہمارا کسی نے باپ کو بھی مارا ہو، ہمارا کی بڑا جرم بھی کیا ہو، ہمارا گھر آ جائے، ہم کہتے ہیں ادھر آپ ہمارا مہمان ہے، آپ کے ساتھ یہ سلوک ہوگا، تو ہم منافق نہیں ہو گئے؟ اس کو بھی کہتے آپ کو دیں گے، دوسروں کو بھی کہتے آپ کو دیں گے، تیسروں کو بھی کہتے آپ کو دیں گے، لالا جی ایک چیز تو یہ ہے نا، لیکن حقیقت آپ کو بتاؤ، میں اپنی بات کرتا ہوں، یہ سارا دنیا ادھر سے ادھر آ جائے نا، میرا آنکھیں بھی کوئی بند کر دے اور میرا زبان بھی کوئی بند کر دے، لیکن میرا دل اس نشان پر پہنچے گا جہاں میرا دل کرتے۔ مجھے اتنا اپنا دل پر پکا یقین۔ لالا جی جو وہ ٹھیک ہے، لوگ جو ڈر رہے تھے، اچھا سنو، اس حوالے سے جو میں نے تھوڑا سا معلومات، کیونکہ میں 2-4 چینلوں کے ساتھ تھوڑا سا صحافتی کام بھی کرتا ہوں،
تو میں نے جب تجزیہ کیا تو عام آدمی، سادہ آدمی، عورتوں سے، کیونکہ میرے علاقے میں بڑے غریب غربا لوگ رہتے، لوگ آٹا بول گیا، چینی بول گیا، مہنگا بجلی بول گیا، گیس کا بجلی بول گیا، سب کچھ ان حکومتوں نے تباہی اور بربادی 2 سال میں، خدا دی قسم، جس غریب کا 2000 کا بل تھا وہ 20,000 اور 30,000 تک پہنچ گیا، ہر چیز مہنگا ہو گیا۔ لیکن ایک زبان پر ایک بات ہے، یار عمران خان کے ساتھ زیادتی ہو رہے، یار عمران خان کے ساتھ زیادتی ہو رہے۔ اس کا مطلب اس کا اندازہ، دشمن بھی یہ کہنے پہ مجبور ہو گیا کہ عمران خان کے ساتھ میں کہتا ہوں الفن جو عمران خان کا نام نہیں لینا چاہتا تھا نا، بلکہ اس کے نام لے کے اس کو تکلیف ہوتا، خدا کا میں نے ان لوگوں کو مصیبت ہوتا ہے، یار اتنا ظلم کے قابل نہیں تھا، یار سارا دنیا ایک طرف ہو گیا اور ایک آدمی کے خلاف اتنی بات کرتے۔ تو مجھے جو نظر آ رہا ہے، کیونکہ مجھے یہ بھی پتہ نہیں جس طرح جھنڈا ہم نہیں لگا سکتے، یعنی کوئی لگایا نہ لگا فری ہینڈ تو چھوڑ دینا، لیکن ہر شریف آدمی کہتے ہیں مجھے کیا ضرورت ہے۔ اچھا مجھے کئی لوگ آتے ہیں، یار آپ کے گھر پہ تو کچھ نہیں، میں کہا نہیں بھائی، میں کسی کا کوئی ٹیلر ٹانگا نہیں ہوں، میرا گھر پہ کوئی اسٹیکر نہ لگاؤ، جاؤ تیرا میرا۔ لیکن ووٹ دل سے عمران خان، ووٹ میرا دل کا ہے، بڑا میرا ووٹ تو میں دنیا کو بتا رہا ہوں، یہ پورا پاکستان آ جائے نا، پورا پاکستان، تو زندگی اور موت کا مالک اللہ ہے، عزت و ذلت کا مالک اللہ ہے، نہ میں نے پہلا اس سے کچھ مانگے نہ آئندہ، لیکن اس ظلم زیادتی کے بعد میرا عزت خان کا ووٹ ہر مذہب اور صورت میں عمران خان کا ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح تقریباً بڑے لوگوں کا ہے، اور میں اس شام کا انتظار کروں۔ ہاں اگر کوئی اور مسئلہ ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ میرا بس کی بات نہیں ہے، کیونکہ ادھر جہاز جیک ہو جاتے، پاکستان میں کچھ بھی ممکن ہے، تو میں اتنا لیکن اس شام کو اگر ذرا بھی کسی نے کچھ کیا تو 3 سیٹ آپ کو یہ خبر ملے گا کہ بینگن نے شیر کو ہروا دیا۔ میں کبوتر بولتا ہوں، مجھے انگریزی کا اس کا کیڑا نام ہے، پاسا بولتے ہیں، فاختہ گوگی، فاختہ بولتے ہیں، ہاں تم پنجابی ہو، میں پٹھان ہوں نا، ہم اس کو کبوتر بولتے ہیں۔ یہ کبوتر نہیں ہوتا یار، گوگی ہوتی ہے، فاختہ ہوتی ہے یار، جو سنو، جو ادھر ہمارا جو ہم آج عمرے پر جاتے تو ادھر ہر بندہ کہتے کبوتر کو میں نے دانا ڈالا ہوا ہے، اور وہاں پہ بڑا سعادت جناب وہ گنبد خضرا میں خانہ کعبہ میں بھی کبوتر کتنا بیٹھتا ہے، اکثر یہ مزاروں پر اچھی جگہ پر، وہ خوش قسمت ہے، ان سے غلطی سے ایسا نشان اس کو دیا کہ میں تو کہتا ہوں شعیب شاہین کا جو ہے نا سارا لوگ زمین پہ رہے گا، شعیب شاہین کا چلو یار وہ تیرا انگریزی والا زبان وہ تیرا ہی، کیونکہ وہ ہوتا نا ایک بندہ، اس کو پارسی میں کسی نے گالی دیا، انہوں نے کہا برو، تو وہ میرا طرح تھا پٹھان، اس کو برو نہیں آتا، اس آ کے یار بات سنو، ظالم آدمی تم نے ایسے زبان استعمال کی، لیکن اگر یہ برو گالی ہے نا تو میرا طرف سے بھی تم کو بھی برو، تو تمہارا وہ انگریزی والا جو نام تم بول رہے، لیکن ہمارے علاقے میں اردو والا فاختہ بولتے ہیں، تو میرا خیال میں 8 تاریخ کو شام کو پورا پاکستان میں سے آپ کو جس طرح وہ لوگ جو ہے نا وہ اگر دھرلو نہ اگر کسی نے داندلا نہ ہوا، صحیح گنتی کیا، داندلا نہ ہوا، تو جس طرح 14 اگست پہ لاہور میں وہ گڈی اوپر چلتے ہیں نا، اسی طرح پورا پاکستان میں جس کے پاس فاختے کا نشان ہے، کیونکہ ہوا سے اڑتے ہیں نا، وہ سیدھا اسمبلی تک پہنچ جائے گا۔ جی یہ بات، اور دوسرا جو ہے نا، ہمارا ادھر ایک دوست ہے، ہمارا چھوٹا بھائی ہے، یار اوپر جان قربان ہے، وہ ہے علی بخاری صاحب، اس کو تو اللہ نے وہ تو بڑا پیراشوٹ پہ اس کے پاس ہے، پیراشوٹ کی طرح ادھر اسمبلی میں پہنچ جائے گا، اور انشاءاللہ تعالی جو بخاری صاحب ہے نا، ویسے بہت نفیس اور پیارے، میں کہتا ہوں، پیار کرنے والے، میں آپ کو الفن کہہ رہا ہوں، میں نے بخاری جیسے شریف النفس، پڑھا لکھا، خوبصورت، عزت دار، اور اللہ نے اس کو قوم اور سیدوں پر ہمارا جان قربان، وہ سید خاندان کا ایک چشم و چراغ ہے اور ہمارا سر کا تاج ہے، پاک پروردگار ہمارا دعا قبول ہوتے تو اللہ پروردگار غیبی مدد اس کا کرے اور اس کو ایسی جتوائے کہ اس کا جیت کا مال۔ اللہ جی مجھے ایک نا بات یاد آ رہی ہے، خان صاحب کا 3.5 سال دور ہے، خان صاحب کے دور میں نہ کوئی بم دھماکہ کرنے، کوئی اورلا نہ پرلا، نہ کوئی دہشت گردی کا واقعہ، تو مجھے یہ سمجھ نہیں کہ اب ہو کیا گیا ہے، فوج بھی ہماری ہے، پولیس بھی ہماری ہے، اور پارٹیاں بھی ہماری ہیں، لوگ بھی ہمارے ہیں، ملک بھی ہمارا ہے،
کبھی پی ٹی آئی کے ریلی میں دھماکہ ہو جاتا ہے، کبھی مسجد میں دھماکہ ہو جاتا ہے، کبھی تھانے میں دہشت گرد. یہ دہشت گرد آتے کدھر سے ہیں؟ یہ سارے کا سارا جو یہ ان سن لو ہم، پیارے بھائی، ہمارا منہ سے ایسے بات نکالتے وہ کیوں نہیں ہوتا یار؟ میں کہتا ہوں خان صاحب تو پہلا ہی مارا ہوا ہے. اس کا وجہ اس کا مال حال پاکستان میں، اس کا زمین گھر پاکستان میں، اس کا بچے ان کے ساتھ نہیں ہے وہ باہر، اس کا ایک بیگم تھا وہ بھی ان سے چھین لیا، اس کا ذاتی زندگی تھا وہ بھی جیل میں گزار رہے، اس نے یونیورسٹی بنایا وہ پاکستان میں. یار مثال کے طور اللہ نہ کرے اس کو لمبا عمر اللہ دے جہاں پر بھی ہے، لیکن اگر وہ مر جائے نام تو زندہ رہے گا. تو نام قیامت تک دنیا کا تاریخ میں اس کا نام کوئی نہیں. یار افغانستان کا چینل دیکھو، خدا کی قسم وہ کہتا ہے دنیا میں اگر خان پاکستان میں کوئی ہے مرد کا بچہ تو عمران خان ہے. یار دبئی کا چینل دیکھو، سعودی عرب کا دیکھو، دنیا کا کسی ملک کا دیکھو. یار انگریز سے پوچھو، ہندوستان سے پوچھو، دشمن بھی کہتے. تو آپ کو مجھے نہیں امید ہے، معلوم. آپ کا دل کہتا ہے کہ انشاءاللہ تعالی خان یہ وزیر اعظم بنے گا؟ اس کو نائل تو کیا ہوا انہوں نے، جس کو میں کہتا ہوں سنو، باقی باتیں چھوڑو، لیکن میرا چھوٹا منہ بڑی بات ہے. میں درخواست کر سکتا ہوں خدا کے لیے نہ کسی نے بلاول سے ڈرنا ہے، نہ کسی نے نواز شریف سے ڈرنا ہے. بڑا نواز شریف سے تو بیوہ عورت سے لوگ ڈرے گا، نواز شریف سے لوگ نہیں ڈرتے. میں درخواست کرتا ہوں چیف آف دی آرمی سے، یار آپ بہت بڑا آدمی ہے، ہمارا آپ سے درخواست ہے، اللہ کے بات آپ ہمارا آسرا ہے. اس خان کو چھوڑ دو، خدا کی قسم ہندوستان ایٹم بم سے رب کی قسم ہے نہیں ڈرتے، اور وہ خان سے ڈرتے. خان سے تو ڈرتے ہیں، اس میں کوئی شک. دوسرا لالا جی بات سنو. لالا جی آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں چیف آف آرمی اسٹاف عاصم منیر کو آپ مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ وہ چھوڑ دے. اس کا تو بھی ادارہ اور ہے، اس نے سرحدوں پہ رہنا ہے، انہوں نے کام کرنا ہے. یہ کام تو عدالتوں کا، یار بات سنو، یہ کام تو بھاجی عدالتوں کا، مجھے سپریم پتا ہے کورٹ یار، کا، ہائی بات کورٹ سنو، کا ہے. لیکن سنو، آپ میسج کیا دینا چاہتے میں ہیں؟ میسج اس لیے دینا چاہتا ہوں کہ اگر کسی کا یہ مغالطہ ہے نہیں ہے، پاکستان کے فوج کے بغیر پاکستان سلامت نہیں رہ سکتے، لیکن پاکستان کے عوام کے بغیر بھی نہیں رہ سکتے. سنو، دوسرا اس میں نے درخواست کیا نا، جب ہمارا علاقے میں لڑائی جھگڑا قتل و غارت ہو جاتے تو کوئی بڑا آدمی عزتدار آدمی بیچ میں آ کے جرگہ کرتے ہیں نا. میں اس پاکستان میں اس وقت اس سے سپرین آدمی، عزت والا آدمی، رتبے والا آدمی اور طاقت والا آدمی میں نہیں سمجھتا ہوں. اس کو یہ اپنا رول ادا کرنا چاہیے کہ بہت ہو گیا جی. بس اب وہ اس طرح رول ادا کرے کہ ان کو ان کو مڑا یہ جو نواز شریف زرداری ہے نا، اس کو کسی منڈی میں بیچ دے، کوئی فروٹ مروٹ پر کوئی مولی کرے. یہ ٹیبل ٹاک کرنے والا ہے ہی نہیں ہے. یہ مڑا ملکوں کے ساتھ بول، پتہ ہے کیا میرا خیال میں یہ ان پڑھ تھے. یہ امریکہ نے یہ کاغذ کئی بار بھیجا ہوگا، لیکن پچھلے لوگ یہ ان پڑھ تھے. میں ایک لطیفہ سن رہا تھا اس موقع پر، لطیفہ میرا نہیں ہے کسی اور کا ہے، میں نے اس پہ سنا تھا. وہ شہباز شریف کے منہ سے انہوں نے نکالا تھا. انہوں نے کہا یار یہ سائفر والا انگریزی نواز شریف کو بھی آتا تھا، لیکن وہ چون کے ان پڑھ تھا، اس کو سمجھ نہیں آتا تھا، وہ کمپنی کا میسج سمجھ کے ڈیلیٹ کرتا تھا. عمران خان چون کے پڑھا لکھا آدمی ہے. سنو، ایک تو وہ ٹیلی فون اٹھاتے 13 روپے لوگ اس کو دیتے. یار یہ توڑا عزت ہے. اس کے پیچھے نوجوان مرتے، اس کے پیچھے بیگم. یار پٹ باتوں سے اس نے غریبوں کو اٹھائے. میرے اللہ کو یتیموں پر ہاتھ رکھے. خدا کی قسم ایسی جب میں گاؤں جاتا ہوں تو مجھے کہتے ہیں کوئی چانس نہیں ہے عمران خان کا. میں کہا اللہ سے دعا کرو. تو ہم تو غریب آدمی ہیں اور ہم نہیں جانتے ہم ان کے ادے مدے، لیکن اس وقت چیف آدمی جو بڑا آدمی ہے ہم اس سے درخواست کرتے یہ جی میرے ساتھ لال عزت خان تھے، حالات حاضرہ پہ ہم نے گپ شپ لگائی. معاملہ تو وہی ہیں، اب ہر بندہ جانتا ہے. اور اگر الیکشن ہو بھی گئے، ہو جائیں گے. اب خان صاحب جیت بھی گئے، خان صاحب نہ جیت گئے. خان صاحب کو انہوں نے حکومت نہیں دینی، خان کے بندوں کو حکومت نہیں دینی. یہ مخلوق سے حکومت بنے گی. جو حکومت بنے گی وہ زیادہ دیر نہیں چلے گی. وہ اس لیے نہیں چلے گی کہ عوام کا اعتماد کسی پارٹی کو نہیں ہوگا. یہ سارے کا سارا جو سسٹم ہے نا، یہ متنازنہ ہو جائے گا سر سسٹم. ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات سے کہ یہ آج 5 تاریخ ہو گئی، کل 6، 1 دن باقی ہے، 2 دن باقی ہیں الیکشن میں. تو یہ جس طرح کی صورتحال پیش ہوئی ہے، یہ الیکشن اچھے ہو جائیں. ہم سب پاکستانی ہیں. یہ نہ ہو صبح ایک واقعہ ہوا ہے ادھر ایک پولیس اسٹیشن پہ ڈیرہ اسماعیل خان میں،
تو کانسٹیبل پولیس والے شہید ہوئے، تو وہ بھی ہمارے ہی ہیں، ہمارا ہی خون ہے، فوجی بھائی بھی ہمارے ہی ہیں، ہمارے ہی ادارے ہیں، بقایا ادارے بھی ہمارے ہیں۔ تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے، ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور ہمارے پاکستان کے لیے جو بھی ہو اچھا ہو۔